الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک پیغام میرا تمام والدینوں کے نام اور دوسرا پیغام میرا تمام طالبات اور طالب علموں کے نام اور تیسرا پیغام میرا تمام ان لوگوں کے نام جو کسی بھی منصب پر فائز ہیں، چاہے وہ کوئی چھوٹا منصب ہو یا کوئی بڑا منصب ہو۔ سب سے پہلا پیغام میرا جو تمام والدین کے نام ہے وہ یہ ہے کہ خدا را اپنی اولاد کو ترجیح دیں، اپنی اولاد کے مزاجوں کو سمجھیں، اپنی اولاد کو عزت دیں اور اپنی اولاد کے سامنے اپنا ایسا اخلاق رکھیں، ایسا کردار رکھیں، ایسی سیرت رکھیں اور ان کو اپنے اتنا قریب کریں تاکہ آپ اپنی زندگی کی ہر بات آپ کے سامنے شیئر کریں، چاہے وہ کسی قسم کی بھی بات ہو، جو بھی بات ان کے دل پر کھٹکے، جو بھی بات ان کے دل پر دستک دے، وہ فوراً آپ سے شیئر کریں۔ آپ ایسا محبت والا، پیار والا، الفت والا ایسا ان کو دل دیں تاکہ کوئی بھی بات وہ آپ سے چھپائیں نہ، ہر قسم کی بات وہ آپ سے شیئر کرنے میں جھجک محسوس نہ کریں۔ آپ ایسا ان کو دل دیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات کہ اپنی اولاد پر محنت ضرور کریں، ان پر توجہ ضرور دیں، ان کی ہر بات پر غور و فکر ضرور کریں، ان کے مستقبل کو اچھا ضرور بنائیں، لیکن ایسا مطالبہ ان سے ہرگز نہ کریں کہ جس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی عزت ہی بیچ دیں، جس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے منصب کو کھو بیٹھیں، وہ اپنے وقار کو کھو بیٹھیں، وہ اپنی اہمیت کو بھول بیٹھیں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ان سے اتنے سخت مطالبات کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی طالب علم ہو یا طالب علمہ ہو، کہ اتنے نمبر آنے چاہیے، پہلی ہی پوزیشن چاہیے یا دوسری ہی پوزیشن چاہیے یا تیسری ہی پوزیشن چاہیے، تو ان پوزیشنوں کے چکر میں مت پڑیں۔ آپ ان پہ توجہ ضرور دیں، ان کے مستقبل کو اچھا بنانے کے لیے آپ کوشش ضرور کریں، ان کو اچھی تعلیمی ادارے میں ضرور پڑھائیں، لیکن ایسا مطالبہ ان سے ہرگز نہ کریں جس کو وہ پورا نہ کر سکیں، لیکن پورا کرنے کے لیے وہ اپنی عزت ہی کھو بیٹھیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی دانشوری ہے؟ یہ کون سی ایسی حکمت ہے جو دین میں بھی نہیں ہے؟ تو لہٰذا ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ ایسے مطالبات ہرگز نہ کریں جن کا اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم ضرور دلائیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس اچھی تعلیم ہو اس کے پاس سند بھی اعلیٰ ہو۔ ویسے یہ ایک عجیب فلسفہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کو نہیں دیکھا جاتا، صرف سندوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہمارے لوگ جو عہدوں پر فائز ہیں وہ اس چیز پر بھی توجہ دیں کہ سند ہی ہر چیز نہیں ہوتی، لوگ اس وقت تیار ہوتے ہیں
کہ جب ان کے پاس اعلیٰ تعلیم ہو، سندیں تو رشوت میں بھی مل جاتی ہیں، سندیں تو بغیر پڑھی بھی مل جاتی ہیں، سندیں تو سفارش کے ذریعے بھی مل جاتی ہیں، لیکن علم وہ صرف سفارش سے نہیں ملتا۔ علم، حکمت، دانشوری، کمال وہ رشوت سے نہیں ملتا، وہ محنت سے ملتا ہے، وہ مشقت سے ملتا ہے، وہ قربانی سے ملتا ہے۔ تو لہٰذا علم کو ترجیح دی جائے اور محنت کو ترجیح دی جائے، اور ایسے لوگوں کو اعلیٰ منصب پر فائز کیا جائے جو اس منصب کے اہل بھی ہوں۔ آپ سندوں کے ساتھ ساتھ ان کا تعلیمی معیار بھی دیکھیں، ان کا کردار بھی دیکھیں، ان کی سیرت بھی دیکھیں۔ اور دوسرا پیغام میرا ان طالبات اور طالب علموں سے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی بھی شخص آپ سے غلط مطالبہ کرتا ہے تو اپنے والدین سے وہ بات مت چھپائیں، وہ بات آپ جو اوپر منصب پر فائز لوگ ہیں ان سے مت چھپائیں۔ اگر آپ ایک بار کسی کو موقع دیں گے تو وہ دوسری بات آپ کو اس پر مجبور کریں گے، دوسری بار آپ کو اس کام پر مجبور کیا جائے گا، آپ کو بلیک میل کیا جائے گا۔ تو لہٰذا آپ اپنے تعلیمی معیار کو اچھا بنانے کے لیے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت کو مت کھوئیں، اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں، اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھیں، اور اسلام کی عزت کا خیال رکھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے، جتنی بھی میری مائیں بہنیں ہیں، تم نے جنت میں اگر جانا ہے تو کس راستے پر جانا ہے؟ اس راستے پر جانا ہے کہ جن کے آنچل کو سورج نے بھی نہیں دیکھا، اور جن کا جنازہ بھی اس حالت میں گیا تھا کہ کسی غیر محرم کی نظر ان کے جنازے پر بھی نہیں پڑی، اور جب قیامت کا منظر ہوگا اس وقت بھی ندا دی جائے گی کہ تمام لوگ اپنی آنکھوں کو جھکا لو، فاطمہ تو زہرا گزر رہی ہے۔ ان کی سرداری میں، ان کے نقش قدم پر اگر چلو گے، ان کی سرداری میں اگر زندگی گزارو گے، ان کی سیرت میں اگر زندگی گزارو گے، تو کل قیامت کے دن بھی تمہیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، کل اللہ کے رسول کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تعلیم وہی ہے جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے قریب کر دے، جو تمہیں باادب بنا دے، جو تمہیں شرم و حیا کا پیکر بنا دے، جو تمہیں پرہیزگاری اور تقوی کی طرف لے کر جائے، جو تمہیں تمام لہویات سے بچا کر تمہیں اچھی باتوں کی طرف لے جائے۔ یہ تعلیم نہیں ہے جو تمہیں زنا کی طرف لے جائے، یہ تعلیم نہیں ہے جو تمہیں دنیا کی محبت کی طرف لے جائے، یہ تعلیم نہیں ہے کہ تمہیں ظالم کے ساتھ کھڑا کر دے، یہ تعلیم نہیں ہے کہ تم اپنے والدین کی عزت کا بھی خیال نہ رکھو، یہ تعلیم نہیں ہے کہ تم اسلام کے خلاف چلنا شروع کر دو، یہ تعلیم نہیں ہے کہ یہ دنیا کی ہوس والے لوگوں کی تم ہوس پوری کرو۔ لہذا اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، آج بھی وقت ہے کہ اسلام کی طرف آ جاؤ۔ اگر عزت چاہیے، تمہاری تعلیم کا کیا فائدہ کہ کل تم بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہوں گے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے، لیکن تمہارا دل بھی یہ گواہی دے گا کہ ہم اس منصب کے اہل نہیں ہیں،
हम इस ओहदे के अहल नहीं हैं, हम इस स्टेज के काबिल नहीं हैं, क्योंकि दिल से आवाज़ आ रही होगी कि हम इस सिस्टम को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं जब हमारा खुद किरदार दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। और तीसरा मेरा पैगाम उन मनसब वालों को है कि तुम जालिम के साथ क्यों खड़े हो, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों मजलूम के साथ खड़े नहीं होते, तुम अपने तालीमी सिस्टम को दुरुस्त क्यों नहीं करते। ये इल्म है या जहालत है। अगर इल्म सीख कर भी हमने जिना करना है, इल्म सीख कर भी हमने रिश्वत लेनी है, इल्म सीख कर भी हमने जालिम का साथ देना है, इल्म सीख कर भी हमने दुनिया की मोहब्बत को जीतना है, दुनिया की मोहब्बत का साथ देना है, दुनिया की ज़ाहिरी जीनो आराइश को हमने अपनाना है। और अगर इल्म सीख कर भी हमने दुनियावी हर ख्वाहिश को पूरा करना है और दीन को पीछे छोड़ देना है, अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाना है, तो फिर क्या उससे जहालत ही बेहतर नहीं है। फिर क्या ज़रूरत है उन वालिदैन को जो लाखों रुपए इल्म के लिए खर्च करते हैं। फिर क्या ज़रूरत है उन वालिदैन को जो इतनी मशक्क़त में अपनी औलाद की तालीम के लिए बर्दाश्त करते हैं, अपनी हर ख्वाहिश को अपनी औलाद की तालीम के लिए कुर्बान कर देते हैं। आप अपनी तालीमी इदारे को अगर रोशन करना चाहते हैं, अगर इज्जत के मकाम पर अपने तालीमी इदारे को बिठाना चाहते हैं, तो लिहाजा अगर आप खुद गलत नहीं हैं तो फिर जो जालिम है उसको सरेआम सजा दें। चाहे वो कोई भी तालीमी इदारा हो, वो दीनी हो या दुनियावी हो, उसका ताल्लुक किसी इदारे के भी साथ हो। जब आप एक कुआं, जब उसमें कोई जानवर गिर जाए, आप उसका सिर्फ पानी निकालते रहें और आप शोर मचाते रहें कि ये कुआं गंदा हो गया है, गंदा हो गया है, इसका पानी काबिल इस्तेमाल नहीं है, और पानी भी निकालते रहें, शोर भी करते रहें, लेकिन जब तक आप उस जानवर को उस कुएं से नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक वो कुआं पाक नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आपके तालीमी निज़ाम में, तालीमी इदारे में अगर कोई गलत लोग शामिल हो चुके हैं, बदमिजाज लोग, खबीस मिजाज लोग शामिल हो चुके हैं, तो जब तक आप उनको सज़ा नहीं देंगे, जब तक आप उनके सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप उनके जिस्म को ख़त्म नहीं करेंगे, उनके निज़ाम को ख़त्म नहीं करेंगे, उनको पूरी पूरी सज़ा नहीं देंगे जो इस्लाम के मुताबिक है, उस वक्त तक आपका वो इदारा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, आपका तालीमी सिस्टम कभी दुरुस्त नहीं हो सकता, आपका पूरी दुनिया में शोर मचाना ये काबिल कबूल नहीं है। ये तो सिर्फ एक साजिश है जो हमारे पाकिस्तान को बदनाम करने की है, जो इल्म दीन को बदनाम करने की है, जो इस रास्ते को बदनाम करने की है, इस मनसब को बदनाम करने की है और तालीमी लोगों को बदनाम करने की है, इस स्टेज को बदनाम करने की है। लिहाजा साजिशें करने की ज़रूरत नहीं है, अपने सिस्टम को दुरुस्त करें। गलत लोगों की कोई जगह नहीं है। जब कोई जिना करता है तो हमारा इस्लाम ये कहता है कि अगर शादीशुदा बंदा है
तो सरे आम खड़ा करके उसे रज्म क्यों नहीं किया जाता? गैर शादीशुदा बंदा है, उसे 100 कोड़े क्यों नहीं लगाए जाते? शराब पीता है, उसे कोड़े क्यों नहीं लगाए जाते? तोहमत लगाता है, उसे कोड़े क्यों नहीं लगाए जाते? ये सजाएं किसके लिए रखी हुई हैं? अगर इज्जत चाहते हैं तो इन कानूनों पे अमल करना होगा। सिस्टम दुरुस्त करना चाहते हैं, इन कानूनों पे अमल करना होगा, वरना सिर्फ शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वावेला करने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ कुएं से पानी निकालने से कोई फायदा नहीं है। लिहाजा जिस तरह वह उस जानवर को निकाले बगैर कुआं साफ नहीं हो सकता, इसी तरह गंदे लोगों को इस सिस्टम से निकाले बगैर कोई फायदा नहीं हो सकता। तो लिहाजा इन बातों पर वालिदैन को भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, तालिबात को और तालिब इल्मों को भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, और इस मनसब पर जो लोग फाइज हैं उन लोगों को भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।